شعور جان ایلیا۔ شام گہری ہو گئی ہے، دونوں وقت مل رہے ہیں، اور مجھے نواب مرزا شوق لکھنوی کی زہرائے اوراق اور شہرائے آفاق مثنوی زہر عشق یاد آ رہی ہے، جو میں نے 8-9 برس کی عمر میں سنی تھی اور 10-11 برس کی عمر میں پڑھی تھی۔ اس حشر انگیز مثنوی کا میرا خواب لڑک پن کی دنیا نہیں بلکہ میرے لڑک پن کی کائنات پر ایک سحر طاری تھا۔ یہ مثنوی عاشقانہ شاعری اور معشوقانہ شاعری کا ایک معجزہ ہے۔ میں عشق و حسن کے رشتے کے ایک خاص احساس کی حالت میں دیوان غالب تو کیا، خدائے سخن میر کی کلیات تک کو زہر عشق پر وار کر سکتا ہوں۔ آپ میں سے اگر کوئی صاحب میری اس بات کو غلو قرار دیں تو میں ان سے کوئی حجت اور تکرار نہیں کروں گا۔ یہ تو احساس اور تاثر کا معاملہ ہے، اور احساس و تاثر کا بھلا حجت اور تکرار سے کیا واسطہ؟ ہاں، تو اس وقت مجھے زہر عشق کا ایک شعر ایک عجب حال خیزی کے ساتھ یاد آ رہا ہے۔ رخ پہ گیسو ہوا سے ہلتے ہیں، چلیے اب دونوں وقت ملتے ہیں۔ دونوں وقت ملتے ہیں سے میرے ذہن میں اچانک ایک لفظ ابھرا ہے، اور وہ لفظ ہے انسان۔ یہ لفظ میرے ذہن میں اس لیے ابھرا ہے کہ انسان میں بھی 2 کیفیتیں ملتی ہیں، ایک کیفیت خیر کی ہے اور دوسری شر۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض اوقات یا اکثر اوقات انسان سراپا شر نظر آتا ہے۔ اس لفظ یعنی انسان کا مادہ یا عربی قواعد کی اصطلاح میں بنا الف نون سین یعنی انس ہے۔ انس کا ایک تلفظ انس ہے اور دوسرا تلفظ انس۔ اس کے معنی ہیں خوش خلق، ملنسار اور ایک دوسرے سے مانوس ہونا وغیرہ۔ یہ تو لفظ انسان کی اصل اور اس کے مادہ یا بنا کی بات ہوئی۔ اب میں انسان کے معنی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس لفظ کے معنی کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان وہ جاندار ہے جو اپنے دماغ یا مغز سر کی راست اور درست فعلیت یا اس کے رشد کمال کے سبب دوسرے تمام جانداروں سے اعلیٰ اور اشرف حیثیت رکھتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ انسان وہ راست قامت جاندار ہے جو راست کار، راستی کوش اور درست راستے پر گامزن ہو اور اپنی نوع کے دوسرے افراد سے انس رکھتا ہو۔ اس مرحلے پر آپ بھی وہی کچھ سوچ رہے ہوں گے جو میں سوچ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ لغت کے اعتبار سے انسان کے جو معنی ہیں، کیا ان معنی سے ہمارے یعنی انسانوں کی اکثریت کوئی دور کا بھی تعلق رکھتی ہے؟ کیا انسان واقعی وہ جاندار ہے جو راست کار، راستی کوش اور درست راستے پر گامزن ہو؟ ہرگز نہیں۔ کیا انسان واقعی وہ جاندار ہے جو اپنے نوع کے دوسرے افراد سے انس رکھتا ہو؟ ہرگز نہیں۔ اس گفتگو کا جو پرمایہ نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ ہم یکسر بے معنی اور مہمل ہیں، یکسر بے معنی اور مہمل۔ اور جان ایلیا، اس میں شبہ بھی کیا ہے کہ ہم سدا کے بے معنی اور مہمل موجود ہیں، الا ماشاء اللہ ہم وقت کا ایک ٹھٹول پن اور تاریخ کی ایک ہڑبونگ ہیں۔ انسانوں، چاہے تم کہکشانوں کو پٹکوں کی طرح اپنے کمروں پر باندھ لو، تب بھی تمہارا وجود یکسر بے معنی اور مہمل ہی رہے گا۔ تم کیا اور تمہارا نظام شمسی کیا، تمہاری کہکشانیں کیا اور تمہارے صحابیے کیا، جو کچھ بھی ہونے کے حال میں ہے وہ عبث ہے، سر تا سر عبث ہے، اور میں بھی عبث ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اس بدطور اور بےہودہ عبثیت کا حجو گو بھی ہوں۔ جو ذرا بھی بھلا ماس ہے اسے اس بدطور عبثیت کا حجو گو ہونا چاہیے۔
کچھ انسان اگر کسی قدر ٹھیک ٹھاک ہونے کے طور سے کچھ ہیں تو فطرت کے اس عطیے کی وجہ سے ہے جسے شعور کہا جاتا ہے، اور اسی عطیے کی وجہ سے وہ اپنے بامعنی ہونے پر اصرار کرتے رہے ہیں، اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کا یہ اصرار درست ہے۔ پر یہاں کہنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت نے فطرت کے اس عطیے سے عام طور پر بڑی بے تدبیری اور بے دانشی کے ساتھ کام لیا ہے۔ تم اپنی بدطور محملیت اور بےہودہ عبثیت کے باوجود اگر شعور کو جز وقتی طور پر نہیں بلکہ کل وقتی طور پر کام میں لاؤ تو تمہاری وجودی محملیت اور عبثیت کی چیرہ دستی تمہارا کچھ بہت زیادہ نہیں بگاڑ سکے گی۔ شعور ہی انسان کو اختیار سے نوازتا ہے اور شعور ہی آزادی عطا کرتا ہے، چاہے وہ اختیار بہت زیادہ نہ ہو اور چاہے وہ آزادی پوری آزادی نہ قرار پا سکے۔ ہے یوں کہ اس کائنات میں اپنے آپ میں مگن رہنے والی اور اپنا آپ چھپانے والی اس نخریلی کائنات میں شعور کے بخشے ہوئے اختیار، ادنا اختیار اور شعور کی ارزانی کی ہوئی آزادی، بہت کم آزادی کی حالت بھی فطرت کا کوئی معمولی عطیہ نہیں ہے۔